بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 102 اور باب الخلع میں ہم بات کریں گے خلع کے 3 اہم مسائل کے اوپر۔ نمبر 1، خیار الشرط فی الخلع۔ خلع کے اندر مرد یا عورت جیسے کوئی ایک اپنے لیے خیار شرط لگاتا ہے، اس کا حکم دیکھیں گے۔ الاختلاف بین الزوجین فی الطلاق علی اعمال۔ طلاق علی اعمال ہے، اس میں میاں بیوی میں سے دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے المبارات، ایک دوسرے سے براءت کا اعلان کر دینا۔ تو ان تینوں مسائل کو انشاءاللہ ہم اس سبق میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلو قال انت طالق على 1000 على انی بالخيار وعلى انك بالخيار 3 أيام فقبلت فالخيار باطل اذا كان للزوج وهو جائز اذا كان للمرأة، فإن ردت الخيار في 3 بطل، وإن لم ترد طلقت لزمها 1000۔ هذا عند ابي حنيفة رحمه الله، قال الخيار باطل في الوجهين والطلاق واقع وعليها 1000 درهم۔ اور مرد نے کہا کہ تجھے طلاق ہے 1000 روپے پر، اس شرط پر کہ مجھے 3 دن کا اختیار ہے، یا اس شرط پر کہ تجھے 3 دن کا اختیار ہے۔ عورت نے قبول کر لیا تو یہ اختیار باطل ہے بشرط کہ یہ اختیار شوہر نے لگایا ہو اپنے لیے، اور جائز ہے بشرط کہ یہ اختیار عورت کے لیے لگایا گیا ہو۔ پھر جب عورت اس اختیار کو 3 دن کے اندر اندر رد کر دیتی ہے تو یہ اختیار باطل ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ تَرُدَّ، پھر یہ اس اختیار کو رد نہیں کرتی، 3 دن گزر جاتے ہیں، طلقت، تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی، لزمها 1000، اور اس کے اوپر 1000 روپیہ لازم ہو جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ صاحبان فرماتے ہیں الخیار باطل فی الوجہین، یہ اختیار دونوں صورتوں کے اندر باطل ہے، چاہے عورت کے لیے ہو یا مرد کے لیے ہو، اور طلاق واقع ہو جائے گی اور عورت کے اوپر 1000 درہم لازم ہوگا۔ عزیز طلبہ کرام، اس متن سے ہم یہ بات سمجھے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ خیار شرط اگر خلا کے اندر لگائے، شوہر اپنے لیے لگائے یا بیوی کے لیے لگائے، تو خیار شرط لگانا درست ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین رحمہم اللہ یہ 2 فریق ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ خیار شرط شوہر نے اپنے لیے لگایا ہے تو پھر تو یہ باطل ہے، اگر عورت کے لیے لگایا ہے تو پھر یہ درست ہے۔ اور صاحبان فرماتے ہیں کہ نہیں، مرد کے لیے لگا ہو عورت کے لیے لگا ہو، دونوں صورتوں میں یہ خیار شرط باطل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک ضابطہ سمجھ لیں ان کا، یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خلا ہے مرد کے حق میں یہ یمین ہے، قسم کی طرح ہے، اور معلق کر رہا ہے کہ تو اتنے پیسے لا تو میں تجھے جدا کرتا ہوں، تو یہ اس کے حق میں تو یمین ہے جس سے وہ اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ یمین سے رجوع نہیں ہو سکتا، تو اس کا خیار شرط لگانا ہی درست نہیں ہے۔ اور عورت کے حق میں یہ ایک معاوضہ ہے، عوض ہے کہ وہ اپنا ملک بوزہ لے رہی ہے پیسے دے کر، تو اس کے حق میں معاوضہ ہے۔ جب معاوضہ ہے تو معاوضے کے اندر وہ خیار شرط بھی ہوتا ہے نا، تو اس لیے وہ خیار شرط جو لگاتی ہے اس کا تو خیار شرط درست ہے، لیکن شوہر کا درست نہیں ہے۔ اور صاحبان فرماتے کہ نہیں، دونوں صورتوں کے اندر خیار شرط باطل ہے۔ وہ فرماتے کہ خیار جو ہوتا ہے وہ تو عقد کے منعقد ہو جانے کے بعد اس کو فسخ کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اب یہ فسخ تو کر نہیں سکتے اس خلے کو، کیونکہ مرد کے حق میں یہ قسم ہے، عورت کے حق میں اس قسم کی وہ شرط ہے
کیونکہ قسم کو پورا کرنا تبھی جا کر یہ خلا ہوگا، تو پورا کرنا یہ شرط ہے اور اس شرط کو پورا عورت کرے گی، تو لہٰذا دونوں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے، تو لہٰذا خیار لگانا بھی کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ اب ہم ہر ایک کے دلائل کو یہاں دیکھتے ہیں۔ لِأَنَّ الْخِيَارَ لِلْفَسْخِ بَعْدَ الْانْعِقَادِ، خیار شرط یہ فسخ کرنے کے لیے آتا ہے بعد الانعقاد، بے کو منعقد کر دینے کے بعد، یہ عقد منعقد ہو جانے کے بعد، لا للمنع من الانعقاد، نہ کہ منعقد ہونے سے ہی منع کرنے کے لیے آتا ہو۔ لہذا جب خیار شرط منعقد ہو جانے کے بعد فسخ کرنے کے لیے آتا ہے تو والتصرفان لا يحتملان الفسخ من الجانبین، یہ جو دونوں تصرف ہیں میاں بیوی دونوں کے، یہ فسخ کا احتمال دونوں جانبین یعنی دونوں طرف سے نہیں رکھتے، یا لہذا شوہر کا یہ قسم کھانا عورت کا آگے سے قبول کرنا یا عورت کا ایجاب کرنا مرد کا قبول کرنا، یہ دونوں تصرف فسخ کے احتمال دونوں طرف سے نہیں رکھتے۔ لأنه في جانبه یمین، کیونکہ مرد کے طرف سے تو یہ قسم ہے اور عورت کی جانب سے شرط ہوا، قسم کی یہ شرط ہے کہ یعنی عورت کی قبولیت کے اوپر اس کو معلق کر رہا ہے اور عورت کا آگے قبول کرنا اس قسم کو یہ شرط ہے، تو لہٰذا دونوں کا کلام جو ہے وہ گویا کہ یمین اور اس کی شرط ہی کہلایا، اور اس لیے اب یہ اس کو فسخ کر نہیں سکتے، تو خیر شرط لگانا بھی کسی کے لیے درست نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الخلع فی جانبها بمنزلۃ البیع حتی یصح رجوعها، کہ خلع عورت کی جانب میں یہ بمنزلہ بیع کے ہے، کہ مرد کی جانب میں تو قسم ہے کہ اس کے لیے یہ خیار باطل ہے، لیکن عورت کی جانب میں یہ بمنزلہ بیع کے ہے، اور دلیل دیتے ہیں کہ حتی یصح رجوعها، یہاں تک کہ عورت اگر رجوع کرنا چاہے وہ کہے کہ میں خلا نہیں کرتی ہوں، میرے جو رقم ہے وہ واپس کرو، یا یہ کہ میں آپ کو رقم نہیں دینا چاہتی، میں آپ کی بیوی رہنا چاہتی ہوں، تو ٹھیک ہے۔ ولا يتوقف على ما وراء المجلس، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجلس کے بعد کے ساتھ یہ موقوف پہ نہیں ہوتا، مجلس کے اندر عورت کو اختیار ہوتا ہے کہ قبول کرے یا رد کرتے، تو یہ بھی معاوضہ کی علامت ہے جیسے کہ بیع کے اندر ہوتا ہے۔ فیصح اشتراط الخیار فی، پس جب یہ بات ہے تو اس میں خیار شرط لگانا بھی درست ہے۔ اما فی جانبہ یمین، جہاں تک بات مرد کی ہے تو اس کے حق میں یہ قسم ہے حتی لا یصح رجوعہ، وہی بات کہ اس کے لیے رجوع کرنا بھی درست نہیں ہوتا۔ يتوقف على ما وراء المجلس، مجلس کے بعد کے اوپر بھی وہ موقوف ہوتا ہے کہ بعد میں بھی شوہر وہ اس خلع کے عقد کا ایجاب یا قبول کر سکتا ہے۔ ولا خیار فی الایمان، اور قسموں کے اندر جو ہوتا ہے وہ خیار نہیں ہوتا، لہذا یہ قسم ہے تو اس کے اندر کسی قسم کا اختیار نہیں ہے۔ وجانب العبد فی العتاق مثل جانبها فی الطلاق، فرماتے ہیں کہ غلام کی جو جانب ہے وہ عتاق کے اندر عورت کی جانب کی طرح ہے طلاق میں، اس طریقے سے عورت کو یہاں پر اس کے حق میں یہ معاوضہ ہے اور اس کو خیار شرط ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک نہیں ہوتا۔ تو بالکل اسی طریقے سے غلام کو جب اعتق علی مال مولا کر رہا ہو کہ اتنے پیسے لاؤ تو تمہیں آزاد کروں گا، تو وہاں پر بھی غلام کے حق میں تو یہ معاوضہ ہے، لہذا اس کو خیار شرط بھی ہوگا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے مولا کے حق میں وہ قسم ہے کہ مولا نے اس کی آزادی کو معلق کیا ہے غلام کے قبول کرنے کے اوپر اس مال کو۔ راجح قول اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ ومن قال لامرأته طلقتك امسی على 1000 درهم فلم تقبلی فقالت قبلت فالقول قول الزوج، من قال لغيره بعت منك هذا العبد ب1000 درهم امسی فلم تقبل قال قبلت فالقول قول المشتری۔ ماتے کسی نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ میں نے تجھے کل طلاق دی تھی 1000 درہم پر اور تو نے اس کو قبول نہیں کیا، اور وہ آگے سے کہتی ہے میں نے تو قبول کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں شوہر کا قول معتبر ہوگا، اور دوسرا اس میں مسئلہ اعتاق کا ہے، کسی نے کسی دوسرے شخص کو کہا کہ میں نے تجھ پر یہ غلام کل بیچا تھا 1000 درہم کے بدلے میں، لیکن تو نے آگے سے قبول نہیں کیا، اور وہ مشتری کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو قبول کیا ہے، تو مشتری کا قول معتبر ہوگا۔ یہاں سے میاں بیوی کے درمیان طلاق علی مال میں اختلاف کو بیان کیا جا رہا ہے کہ شوہر کہے گا میں نے تو طلاق تجھے دی تھی
1000 روپیہ آپ نے مجھے دینا تھا اور کل میں نے کہا تھا کہ 1000 روپیہ دے کر آپ اپنے یعنی طلاق لے لیں، تو آپ نے آگے سے قبول نہیں کیا. جب قبول نہیں کیا تو لہذا طلاق ہی واقع نہیں ہوئی. اور ظاہر بھی یہی ہے کہ عورت نے آگے سے قبول نہ کیا ہو، کیونکہ عام طور پر عورت اس طریقے سے خاندان کو جدا نہیں کرنا چاہتی، تو اس لیے ظاہر تو یہی ہے. اور شوہر اپنے ظاہر پر ہے، ظاہر پر ہے تو یہ منکر ہوا، کیونکہ جو اپنے ظاہر پر ہوتا ہے، کلام کے ظاہر پر ہوتا ہے، اصل پر ہوتا ہے، وہ منکر ہوتا ہے. فقالت قبلت، جو عورت نے کہا ہے کہ میں نے قبول کر لیا، تو یہاں سے عورت ایک خلاف ظاہر چیز کو ثابت کر رہی ہے کہ میں نے قبول کیا تھا. تو خلاف ظاہر کو ثابت کرنے والا مدعی ہوتا ہے اور اس کو بینہ لے کر آنا پڑتا ہے، گواہ لے کر آنے پڑتے ہیں. تو اگر وہ گواہ لے کر آ جاتی ہے اس صورت میں اس کو طلاق واقع ہو جائے گی، اور گواہ لے کر نہیں آتی تو پھر منکر کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا، اور وہ ہے شوہر. اور دوسرے اس کے ساتھ مسئلہ ذکر کر دیا، وہ ہے غلام کا. غلام کو یہ کہا مولا نے کہ 1000 درہم لاؤ اور آزاد ہو. یہ بات میں نے تجھے کل کہی تھی اور تو نے آگے سے قبول نہیں کی. اور غلام کہتا نہیں، میں نے تو قبول کر لی تھی. تو یہاں پر مسئلہ بے شرع کا ہے، طلاق کا نہیں ہے. اور اس میں فرماتے ہیں کہ بے شرع کے اندر ایجاب اور قبول یہ دونوں ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے. لہذا مولا کا یہ کہنا کہ میں نے تو یہ کہا لیکن تو نے آگے سے مجلس میں قبول نہیں کیا، تو یہ اس کا کہنا ہی درست نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ایجاب اگر ہوا تو قبول بھی وہیں پہ آیا گیا ہوگا. لہذا اب یہاں پر جو ثابت کر رہا ہے بھائی، وہ غیر ظاہر خلاف ظاہر کو ثابت کر رہا ہے. ظاہر پر کون ہے؟ وہ ہے مشتری. مشتری کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، میں نے تو قبول کیا تھا، اور بظاہر ہوتا بھی ہے کہ مجلس کے اندر ہی بے شرع کے اندر ایجاب قبول ہو جاتا ہے. اگر مشتری کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا اور یہ بے ہو جائے گی. ووجہ الفرقی، دونوں مسئلوں میں فرق، یعنی طلاق تو کی امسی طلاق میں اور یہ بے میں فرق یہ ہے ان طلاق بالمال یمین من جانبی، طلاق بالمال جو ہے وہ شوہر کی طرف سے قسم ہے. فالاقرار به لا يكون اقرارا بالشرط، تو اس کا اقرار کرنا یہ شرط کا اقرار کرنا نہیں کہلائے گا. لصحته بدونه، کیونکہ یہ جو اقرار ہے یہ شرط کے پائے جانے کے بغیر بھی درست ہے. طلاق کو بغیر شرط کے پائے جانے کی بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق کے لیے دوسری کو ضروری نہیں ہے. تو لہذا اور دوسری یہ کہ یہ قسم ہے، اور قسم جو ہوتی ہے وہ دوسرے یعنی شرط کے پائے جانے کے بغیر بھی اس کا اٹھانا درست ہوتا ہے. تو لہذا گویا کہ شوہر نے قسم کھانے کا اقرار کر دی کہ بھئی میں نے قسم کھائی تھی کہ میں تجھے جدا کر دوں گا اور تیرے ساتھ خلا وغیرہ کروں گا اتنے روپے میں. جہاں تک بے کی بات ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ فلا یتم الا بالقبول، وہ قبول کے بغیر کام ہوتے ہی نہیں ہے جب تک کہ دوسری طرف سے قبول نہ ہو. اور اقرار بھی، لہذا اس کا اقرار کرنا بے کا کہ میں نے تجھ پر غلام بیچا تھا 1000 درہم کے بدلے میں، اقرار بما لا یتم الا به، تو یہ اس چیز کا اقرار ہے جس کے بغیر بے تام نہیں ہوتی، یعنی قبول. تو لہذا ایجاب کا اقرار کرنا گویا کہ قبول کا اقرار کرنا ہے. فانکارہ القبول رجوع منہ، بس اس کا بھی قبول کا انکار کرنا یہ اس کی طرف سے گویا کہ رجوع ہے، اور اس کا قول معتبر نہیں ہوگا، قول پھر مشتری کا معتبر ہوگا. امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں والمبارات الخلع، مبارات یعنی ایک دوسرے کے حق سے برات کا مکمل اعلان کرنا اور حقوق زوجیت سے براءت کا اعلان کرنا یہ خلع ہی کی طرح ہے. دونوں کے دونوں یسقطانی کل حق لکل واحد من الزوجین علی الآخر مما یتعلق بالنکاح عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ دونوں کے دونوں ہر اس حق کو جو میاں بیوی میں سے ایک کا دوسرے پر ہے اور جن کا تعلق نکاح سے ہے، ہر اس حق کو یہ ساقط کر دیتے ہیں، خلع بھی اور مبارات بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. اس متن میں مسئلہ مبارات کو ذکر فرما رہے ہیں کہ مسئلہ مبارات میں جس طرح حقوق زوجیت کا انکار اور اس سے براءت مکمل طور پر شوہر کرتا ہے یا بیوی کرتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی خلع ہی کی طرح ہے اور دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے.
جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یسقط فیہما الا ما سمیاہ، کہ اس برات کی وجہ سے صرف وہی حقوق ساقط ہوں گے ان دونوں میں جو انہوں نے خود متعین کیے کہ یہ والا ساقط ہے، یہ والا ساقط ہے، یہ والا ساقط ہے، ورنہ اس کے علاوہ باقیہ حقوق جو ہیں وہ ساقط نہیں ہوں گے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ معاہ فی الخلع، خلع کے اندر تو امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں کہ وہی حقوق ساقط ہوں گے جو انہوں نے متعین کیے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں مبارات کے اندر، کہ مبارات کے اندر جو ہے فرق وہ یہ ہے کہ اس میں جو بھی حقوق زوجیت ہیں وہ ساقط ہو جائیں گے۔ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل کہ وہ فرماتے ہیں کہ متعین جو کریں گے دونوں میں، خلا میں اور مبارات دونوں میں، تو جو یہ متعین کریں گے میاں بیوی میں سے تو وہی حقوق ساقط ہوں گے، انہی سے برات ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ دلیل دیتے ہیں کہ ان هذه معاوضۃ، کہ مبارات اور خلا یہ دونوں معاوضہ، عقد معاوضہ ہیں، اور معاوضات کے اندر یعتبر المشروط لا غیرہ، اس میں تو مشروط کا اعتبار کیا جاتا ہے، کسی اور کا یہ اعتبار نہیں کیا جاتا، اور مشروط وہی ہے جو انہوں نے خود متعین کیے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان المبارات مفاعلۃ من البراء، مبارات جو ہوتا ہے یہ براءت سے ہے اور باب مفاعلہ ہے، تو باب مفاعلہ کی خاصیت یہ ہے کہ فتقتضیہ من الجانبین، یہ جانبین سے تقاضا کرتا ہے، تو لہذا یہ مبارات گویا کہ جانبین سے ہوگی اور دونوں طرف سے ہوگی، عورت کی طرف سے بھی مرد کی طرف سے۔ اور وَأَنَّهُ مُطْلَقٌ، اور یہاں پہ مبارات جب مطلق ہے تو قیدناہ بحقوق النکاح، تو ہم اس کو نکاح کے حقوق کے ساتھ ہی اس کو مقید کر دیں گے، لدلالت الغرض، غرض بھی یہی ہے کہ میاں بیوی میں سے جب وہ آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا، جدا ہوتے وقت یہی چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ایک دوسرے کے اوپر کسی قسم کا کوئی نان، نفقہ، مہر وغیرہ کسی قسم کا کوئی حق نہ رہے، لہذا ہم اسی پر اس کو محول کریں گے۔ تو اما الخلع، جہاں تک بات خلع کی ہے تو اس میں اور مبارات میں فرق یہی ہے کہ فمقتضاء الانخلاع، خلع کا مطلب ہوتا ہے انخلاع، نکلنا، الگ ہونا، وقد حصل فی نقض النکاح، اور یہ تو صرف نکاح کو توڑنے میں، ختم کرنے کے اندر یہ حاصل ہو ہی جاتا ہے، ولا ضرورت انقطاع الاحکام، اس میں احکام کو منقطع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ ہو گیا جی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مبارات اور خلع کے درمیان فرق، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ مطلقاً وہ فرق نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں متعین کیے ہوئے ہی حقوق ساقط ہوں گے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تیسرا قول ہے اس میں، وہ بھی فرق نہیں کرتے، لیکن وہ امام محمد رحمہ اللہ کے قول کا بالکل برعکس ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، خلع اور مبارات میں جو بھی حقوق ان کے حقوق ہوتے ہیں سارے کے سارے ساقط ہو جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الخلع ينبع عن الفصل، خلع کہتے ہیں جدائی کو، خلع جدائی پر دلالت کرتا ہے، اور اسی سے ہوتا ہے نا خلع النعل، جوتے کو الگ کرنا، اور وخلع العمل، اور عمل سے نکل جانا یعنی عمل کو ترک کر دینا، وہ مطلق، تو بس یہ خلع جو ہے یہ مطلق ہے، کل مبارات جس کی مبارات مطلق ہے، فیعمل باطلاق ما فی النکاح، پر نکاح میں ان دونوں کے اطلاق کے اوپر عمل کیا جائے گا اور تمام حقوق اس سے مراد ہوں گے، وہ احکامی اور نکاح کے احکام میں، وہ حقوق ہی اور نکاح کے حقوق کے اندر سب کے اندر یہ مطلق پر ہی عمل کیا جائے گا۔ تو اس میں راجح قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مبارات اور خلع دونوں میں سارے کے سارے حقوق جو ہوں گے وہ سارے کے سارے ان سے برات ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔